بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز چہارم علامات۔ جز نظری کے اجزاء میں چوتھا جز علامات کے بیان میں ہے۔ کبھی تو علامات گزری ہوئی حالت پر دلالت کرتی ہیں، اس سے صرف طبیب کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ گزشتہ حالت کے معلوم کر لینے سے اس کی فضیلت اور قابلیت پر دلیل قائم کی جاتی ہے، اور کبھی موجودہ حالت علامات کو بتاتی ہیں۔ اس سے صرف مریض ہی کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے مریض کو اس کی مرض کی حقیقت کا علم ہو جاتا ہے، اور کبھی آنے والی حالت پر علامات دلالت کرتی ہیں۔ اس سے طبیب اور مریض دونوں نفع حاصل کرتے ہیں۔ علامت اس چیز کو کہتے ہیں جس سے صحت، مرض یا حالت ثالثہ کا پتہ چلتا ہے۔ علامات کی زمانہ کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ بعض علامات و مزاجوں پر دلالت کرتی ہیں اور بعض ترکیب پر۔ علامات 2 قسم کی ہیں۔ بعض سے بدن کا مزاج معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2، بعض سے بدن کی ساخت کا علم ہوتا ہے۔ علامات مزاج کی 10 اقسام ہیں۔ جن علامات سے بدن کا مزاج معلوم کیا جاتا ہے وہ 10 ہیں۔ نمبر 1، ملمس۔ نمبر 2، لحم و شحم۔ نمبر 3، بال۔ نمبر 4، بدن کی رنگت۔ نمبر 5، اعضاء کی ساخت۔ نمبر 6، کیفیت انفعال۔ نمبر 7، طبعی افعال۔ نمبر 8، خواب و بیداری۔ نمبر 9، خارج ہونے والے فضلات۔ نمبر 10، انفعالات نفسانی۔ ملمس، پہلی جنس۔ ملمس یعنی چھونا۔ ملمس شخص معتدل شخص کے برابر ہو تو معتدل ہے۔ اگر معتدل شخص کے ملمس کے خلاف ہو تو وہ اس کیفیت میں غیر معتدل ہے جس سے معتدل شخص متاثر ہوا ہو۔ چھونے سے مزاج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ معتدل شخص بدن کو چھوئے۔ اگر وہ کوئی کیفیت نہ محسوس کرے تو بدن معتدل ہے۔ اگر وہ گرمی یا سردی محسوس کرے تو گرم یا سرد سمجھ لینا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ چھونے والا بذات خود معتدل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، لحیم، سمین اور شحم۔ دوسری جنس لحم شحم سمین ہے۔ ان کی کثرت طوبت اور کمی خشکی پر دلالت کرتی ہے۔ گوشت کی کثرت گرمی اور تری پر، اور شحم اور سمین کی کثرت سردی اور تری پر دلالت کرتی ہے۔ بال، تیسری جنس بال ہیں۔ بالوں کی کثرت، موٹائی، سیاہی اور گھنگریالا ہونا گرمی خشکی کی علامات ہے، اور اس کی ضد سردی تری ہے۔ بدن کی رنگت، چوتھی جنس بدن کی رنگت ہے۔ بدن کی سفیدی اور سردی غلبہ بلغم کی علامات ہیں، اور سرخی غلبہ خون کی علامات ہیں۔ سرخی اور سفیدی دونوں کا پایا جانا اعتدال برودت اور حرارت کی علامات ہیں، اور گندمی رنگ حرارت پر دلالت کرتا ہے۔ زردی گرمی اور غلبہ صفرا کی علامات ہے، نیز خون کی کمی پر بھی دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ مرض سے اٹھے ہوئے کمزور آدمیوں کا رنگ اس لیے زرد ہوتا ہے۔ سانولی رنگت سردی اور صداع کی زیادتی کی علامت ہے۔ اعضاء کی ساخت کی کیفیت، پانچویں جنس اعضاء کی ساخت کی کیفیت ہے۔ سینہ اور رگوں کا کشادہ اور ابھرا ہوا ہونا، نبض کا عظیم ہونا، ہاتھ پاؤں کا بڑا ہونا اور جوڑوں کا ظاہر ہونا، یہ سب گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کا الٹ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیفیت انفعال، چھٹی جنس کیفیت انفعال یعنی اثر قبول کرنا ہے۔ جس کیفیت سے بدن جلد متاثر ہوگا وہی کیفیت بدن پر غالب ہوگی۔ مثلاً اگر گرمی سے جسم جلدی متاثر ہوگا تو جسم میں گرمی کا غلبہ ہوگا، اور اگر سردی سے جلد متاثر ہوگا تو جسم میں سردی کا غلبہ ہوگا۔ طبعی افعال، ساتویں جنس جسم کے طبعی افعال ہیں۔ بدن کے صحیح اور کامل افعال
جسم کے اعتدال پر ہونے کی دلیل ہیں، اور ناقص اور باطل افعال سردی پر، پریشان افعال گرمی پر دلالت کرتے ہیں۔ کاموں میں چستی اور چلاکی گرمی کی اور سستی سردی کی علامت ہے۔ ناقص افعال سے مراد یہ ہے کہ افعال و حرکات میں کمی ہو جائے۔ باطل افعال سے مراد یہ ہے کہ افعال اور حرکات بالکل بند ہو جائیں، جیسے فالج میں ہوتا ہے۔ پریشان افعال سے یہ مقصود ہے کہ وہ بے ترتیب اور بے قاعدہ ہو جائیں۔ خواب اور بیداری، 8ویں جنس خواب اور بیداری ہے۔ نیند کی کمی سردی تری پر، بیداری کی کثرت گرمی خشکی پر، اور معتدل خواب و بیداری اعتدال مزاج کی علامت ہے۔ خارج ہونے والے فضلات، 9ویں جنس جسم سے خارج ہونے والے فضلات ہیں۔ جن فضلات میں بو تیز اور رنگ پختہ وہ گرمی پر دلالت کرتے ہیں، اور جن میں یہ باتیں نہیں ہوتی وہ سردی پر دلالت کرتے ہیں۔ فضلات سے مراد پسینہ، بول اور براز ہیں۔ انفعالات نفسانی، 10ویں جنس انفعالات نفسانی ہے۔ انفعالات نفسانی کی قوت، سرعت اور کثرت گرمی پر دلالت کرتی ہے۔ ان کی برقراری خشکی پر، اور ان کا فوری زوال رطوبت پر دلالت کرتا ہے۔ بزدلی اور ضعف، بزدلی ضعف قلب اور سردی مزاج کی علامت ہے۔ بے حیائی، طیش، جرأت، تیز مزاجی، کلام کی کثرت، سرعت اور تسلسل یہ سب گرمی کی علامتیں ہیں۔ حیا اور وقار کی کثرت سردی پر دلالت کرتی ہے۔ انفعالات نفسانیہ سے مراد حرکات نفسانی یعنی غصہ، خوف، غم، خوشی اور شرمندگی ہے۔ مرکب مزاجوں کی علامات، مفرد مزاجوں کی علامات کے ترکیب دینے سے معلوم ہوتی ہیں۔ جو 10 علامات علامہ کرشی نے بیان کی ہیں وہ تو مفرد مزاجوں یعنی گرم، سرد تر اور خشک کی علامات تھیں۔ رہی مرکب مزاجوں یعنی گرم تر، گرم خشک، سرد تر اور سرد خشک مزاجوں کی علامات، وہ مفرد مزاجوں کی علامات کو مرکب کرنے سے نکالی جاتی ہیں۔ مدرجہ بالا علامتوں کی 10 جنسیں پیدائشی مزاجوں کی ہیں، یعنی پیدائش کے وقت اصل خلقت میں واقع ہوتی ہیں۔ عارضی مزاجوں میں یہی علامتیں عارضی طور پر پائی جاتی ہیں۔ عارضی مزاج افعال میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ عارضی مزاج وہ مزاج ہیں جو پیدائشی نہ ہوں۔ صفراوی مزاج، اگر عارضی مزاج مادی ہو تو وخز اور نخس اور تھوڑی سی گرانی مزاج صفراوی کی علامتیں ہیں۔ مزاج عارضی مادی کی چند خاص علامتیں ہیں۔ من جملہ ان کے ایک علامت فخذ یعنی چبھن ہے۔ وخز وہ حالت ہے جس میں بدن میں سوئیاں سی چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھریری اور کپ کپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت نخس یعنی پھانس ہے، اور یہ بھی فخذ کے قریب ہے، لیکن اس میں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بدن میں انگلی یا لکڑی گاڑ دیتا ہے۔ تیسری علامت تھوڑی سی گرانی ہے۔ گرانی کی وجہ تو صفراوی مادہ ہے، البتہ چونکہ صفرا بنسبت دیگر اخلاط کے ہلکا اور خشک ہے، اس لیے تھوڑی گرانی ہوتی ہے جو صفرا کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ علاوہ ان علامات کے صفراوی مزاج کی اور بھی علامات ہیں، مثلاً عام بدن اور خصوصاً آنکھوں کی زردی، منہ کی تلخی، زبان کی کھرکھراہٹ اور خشکی، نتھروں کی خشکی، ٹھنڈی ہوا سے دلچسپی، پیاس کی شدت، نبض کی تیزی، بھوک کی کمی، متلی، زرد اور سبز رنگ کی قے، پہانہ کی جلن اور پیشاب کی زردی۔ دموی مزاج کی علامات، زیادہ گرانی، بدن کا سرخ ہونا، اس کی کھچاوٹ اور اس کا پھول جانا دموی مزاج کی علامتیں ہیں۔ دموی مزاج میں منہ کا ذائقہ میٹھا، چہرہ سرخ، پیشاب سفید سرخی مائل اور جسم پہ چھوٹے چھوٹے دانے نظر آتے ہیں۔ مریض کی نفسانی حالت یہ ہے کہ مریض کو جلدی غصہ آتا ہے اور وہ جلدی وہ مان بھی جاتا ہے۔ بلغی مزاج کی علامات،
بدن کا سفید ہونا، پیاس کی کمی، بھوک اور اونگ کی زیادتی اور زیادہ گرانی مزاج بلغمی مزاج کی علامت ہے۔ اس میں مریض کی حرکات سست ہوتی ہیں، مریض کے بدن کا رنگ سفید ہوتا ہے اور مریض جو ہے اس کو غصہ نہیں آتا، مریض ہر کام کرنے میں وہ دیر لگاتا ہے۔ سوداوی مزاج کی علامات: بدن کی خشکی، بیداری اور بہت کم گرانی سوداوی مزاج کی علامت ہے۔ سوداوی مزاج میں مریض کو نیند کم آتی ہے، مریض کو غصہ نہیں آتا، اگر غصہ آ جائے تو جاتا نہیں ہے اور وہ مارنے پر تل جاتا ہے۔ مریض کا رنگ جو ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ خواب بھی مادے کی نوعیت پر دلالت کرتے ہیں، چنانچہ خواب میں زرد صورتوں، آگ اور شعلوں کا دیکھنا صفرا کی زیادتی کو ظاہر کرتا ہے۔ سرخ چیزوں کو دیکھنا خون کے غلبہ کی دلیل ہے۔ پانی، اولوں اور بادلوں کی گرج کا خواب آنا بلغم کی علامت ہے۔ سیاہ خوفناک چیزوں اور دھوؤں کا دکھائی دینا صداع پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی عمر، شہر، عادات، فصل اور اسباب ضروریہ کے متعلق تدابیر گزشتہ بھی مادے کی نوعیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے جوان آدمی پر گرم شہر اور گرم موسم میں گرم چیزوں کے استعمال کرنے سے گرم خلط غالب ہو جاتی ہے۔ اس طرح بوڑھے آدمی پر سرد شہر، سرد موسم میں سرد چیزوں کے استعمال سے سرد خلط غالب ہو جاتی ہے۔ امراض ترکیب کی علامتیں 3 قسم کی ہیں۔ بعض علامات جوہریہ ہیں جیسے اعضاء کی خلقت سے استدلال کرنا، بعض علامات عرضیہ ہیں جیسے اعضاء کے جمال سے استدلال کرنا، بعض علامات تمامیہ ہیں جیسے اعضاء کے افعال سے استدلال کرنا۔ چنانچہ افعال صحیح و سالم ہوں تو صحت کاملہ پر دلیل ہے، اور اگر ناقص اور پریشان ہوں تو سردی پر یا ترکیب کے ردی ہونے پر دلالت ہے، اگر پریشان ہوں تو حرارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ علامات جوہریہ سے وہ علامات مراد ہیں جو صرف اعضاء کے جوہر اور جسم سے ماخوذ ہوں، اعضاء کے عوارض سے اور ان کے افعال سے ماخوذ نہ ہوں۔ مثلا اعضاء کی خلقت سے استدلال کرنا، چنانچہ جب ان کی خلقت مناسب حالت پر ہوتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اعضاء صحیح اور تندرست ہیں، اور جب مناسب حالت پر نہیں ہوتی تو سمجھا جاتا ہے کہ اعضاء تندرست نہیں بلکہ مریض ہیں۔ علامات عرضیہ سے مراد وہ علامتیں ہیں جو ماسوائے افعال اور دیگر عوارض سے ماخوذ ہوں۔ مثلا جمال سے استدلال کرنا، چنانچہ اعضاء کا خوبصورت ہونا صحت کی دلیل ہے اور قبیح ہونا صحت نہ ہونے کی دلیل ہے۔ جمیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعضاء اپنے تناسب، شکل اور تمام اوصاف میں کامل صورت پر ہوں۔ بکرات اس کو حیات فاضل اور عام اطباء اس کو جمال طبی کہتے ہیں۔ عام آدمی بناؤ سنگار کو جمال کہتے ہیں، وہ اطباء کے نزدیک معتبر نہیں۔ علامات تمامیہ سے وہ علامتیں مراد ہیں جو اعضاء کے افعال سے ماخوذ ہیں، چنانچہ جب افعال صحیح اور سالم ہوں تو صحت کامل پر دلیل ہے، اور جب ناقص ہوں، باطل ہوں تو سردی پر یا ترکیب کی خرابی پر دلیل ہے، اور جب پریشان ہوں تو گرمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ افعال کے ناقص ہونے کی مثال بنائی کا جاتے رہنا، اور افعال کے پریشان ہونے کی مثال خیالات کا آنکھ کے سامنے دیکھنا یا سیدھی چیز کو ٹیڑھا دیکھنا اور ٹیڑھی چیز کو سیدھا دیکھنا ہے۔ علامتیں یا تو محض صحت، مرض یا حالت متوسط کو بتاتی ہیں جیسے علامات ورم، یا حالت کے اسباب کو بتاتی ہیں جیسے وہ علامات مرض کے دمبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، یا حالت کا مقام بتاتی ہیں جیسے کہ ذات الجنب پہلو کے ورم میں نبض کے منشاری ہونے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ورم حجاب حاجت میں ہے، یا حالت کا وقت بتاتی ہیں جیسے وہ علامتیں جو مرض کی انتہا کا پتہ دیتی ہیں، یا ان حالات پر دلالت کرتی ہیں جو کسی حالت میں لازمی طور پر واقع ہیں، جیسے وہ علامتیں جو بحران سے آگاہ کرتی ہیں، اور یا ان لازمی حالتوں کی خصوصیت کا اظہار کرتی ہیں، مثلا وہ علامتیں جو یہ بتائیں کہ بحران خصوصیت سے اس خالی ہے۔ علامات کی حسب ذیل اقسام ہیں۔ پہلی علامت تو وہ ہے جو محض حالت یعنی صحت، مرض یا حالت متوسط کو بتاتی ہے، جیسے ورم کی علامات جو محض حالت مرضی ورم کو بتاتی ہیں۔ دوسری علامت وہ ہے جو حالت کے سبب کو بتاتی ہیں، جیسے وہ علامات جو ورم کے دمبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، چنانچہ مقام ورم کا سرخ ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ اس ورم کا سبب خون ہے۔ تیسری علامت وہ ہے جو حالت کے مقام کو بتاتی ہے، جیسے مرض ذات الجنب نمونیا میں نبض کا منشاری ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ حجاب حاجت میں ورم ہے، کیونکہ نبض منشاری اسی وقت ہوتی ہے جبکہ کسی نہایت سخت جسم میں ورم ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ جسم حجاب حاجت ہی ہے۔
چوتھی علامت وہ ہے جو حالت کے وقت کو بتاتی ہے، جیسے وہ علامات جو مرض کی انتہا کا بتا دیتے ہیں۔ مثلا جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرض کے اعراض ایک حالت پر ٹھہر گئے ہیں، اب نہ بڑھتے ہیں اور نہ گھٹتے ہیں، حالانکہ قبل عظیم بڑھ رہے تھے، تو یہ ٹھہراؤ مرض کی انتہا کی علامت کا پتہ دیتی ہیں۔ پانچویں علامت وہ ہے جو ان حالات پر دلالت کرتی ہے جو کسی حالت میں لازمی طور پر واقع ہوتے ہیں، جیسے مریض کا اضطراب، کرب، بے طاقتی اور بدحواسی، کہ یہ سبب بحران پر دلالت ہے۔ بحران کا مرض کے لیے لازم ہونا ظاہر ہے، کیونکہ طبیعت مرض کا لازمی طور پر مقابلہ کرتی ہے، اور طبیعت اور مرض کے مقابلہ عظیم کا نام بحران ہے۔ چھٹی علامت وہ ہے جو لازمی حالتوں کی خصوصیت کو بتاتی ہیں، جیسے وہ علامتیں جو یہ بتائیں کہ بحران اسحالی ہے۔ مثلا بحران کے دن مروڑ، پیٹ کی گرانی، پسلیوں کی کھچاوٹ، کراکر اور نفخ شکم سے پتہ چلتا ہے کہ بحران خاص اسحال کے ذریعے واقع ہوگا۔